میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی جس کا اتنا سٹرونگ ووٹ بینک ہو اس کو صرف خواہشات سے ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر اس کو ختم کیا جا سکتا ہوتا تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر الیکشن کو مزید تاخیر سے کرانے کی کوشش کی گئی تو یہ حکومت کا وہ ڈر ہوگا کہ شاید وہی پارٹی پھر سے برسر اقتدار نہ آ جائے. سمجھتا ہوں کہ آج پہلی دفعہ میں سلیم بخاری صاحب کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں. السلام علیکم ناظرین. سلیم بخاری جو پی ٹی آئی اور عمران خان کے ناقد ہیں، ہر جائز ناجائز طریقے سے پی ٹی آئی پر نکتہ چینی کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ پی ٹی آئی کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے یا پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے. آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. ہم اس وقت کریں پاکستان کی سیاست پر. آنے والے دنوں میں ہم کیا دیکھیں گے؟ پی ٹی آئی کسی فارم شیپ میں ہوگی یا سب کہیں نہ کہیں ضم ہو جائیں گے؟ یہ ہم دیکھ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی میں کسی صورت بھی نہیں چھوڑوں گا، میں پارٹی کے ساتھ ہوں گا. تو ایک ان کی طرف سے یہ کہا گیا. فواد چودھری صاحب تو کود پڑے دوسری طرف، وہ پارٹیز بدلتے ہی رہتے ہیں ویسے بھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں وہ تو جیسے کوئی بڑے چے گویرا والی بات، وہ کہہ رہے ہیں جی کھڑے رہیں اور اڑے رہیں اور ہم ساتھ ہی رہیں گے اور ہمت کریں. تو سلیم بخاری صاحب واٹس ہیپننگ؟ دیکھیے وہ تو ہو گئی ماضی کی بات. اصل بات یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو ایک اسکروٹنی کا پروسیس شروع ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر ہی، کہ وہ لوگ جو اڈارو ہیں، جو مائیگریٹری برڈز ہیں، وہ اڑ رہے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے پہلے اڑ کے آئے تھے. اگر اس طرح سے پارٹی سکین ہو جاتی ہے تو میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو باقی رہ جائیں گے وہ واقعی ہارڈ کور لوگ ہوں گے. یہ تصور کر لینا کہ کسی سیاسی جماعت کو اس طریقے سے یکسر ختم کیا جا سکتا ہے تو ممکن نہیں ہے. بالکل. اور دوسرا میں نے جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جو لوگ اب ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے پارٹی کے ساتھ، وہی لوگ جو ہیں وہ ہارڈ کور ورکرز بنیں گے اور آنے والے وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے بھی رہیں گے اور پارٹی کو دوبارہ سے ریسلیکٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے. یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، یہ بالکل ممکن ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت الیکشن کرانے کا رسک لینے جا رہی ہے یا نہیں. اگر اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس جماعت کی پرفارمنس کوئی اتنی بری ہوگی. یہ میرے خیال سے اگر الیکشن کو مزید تاخیر سے کرانے کی کوشش کی گئی تو یہ حکومت کا وہ ڈر ہوگا کہ شاید وہی پارٹی پھر سے برسر اقتدار نہ آ جائے. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو یہ بھی ہے نا تھنکنگ کہ اس وقت جو لے کے آئے تھے ان کو، جنہوں نے مدد کی تھی آنے میں، اب ان کو وہ ختم کرنے کا ان کا پروجیکٹ ہے. تو آپ کو لگتا ہے وہ پروجیکٹ بھی پاسبل نہیں لگتا آپ کی باتوں سے؟ جی میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی جس کا اتنا سٹرونگ ووٹ بینک ہو اس کو صرف خواہشات سے ختم نہیں کیا جا سکتا. اور اگر اس کو ختم کیا جا سکتا ہوتا تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یک جنبش قلم اس کو ختم کر کے ایک طرف کر دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہائی رسک ہے یہ ایزیوم کر لینا کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے، یا یہ یقین دلانا اپنے آپ کو کہ یہ پارٹی دوبارہ ریسلیکٹ نہیں کرے گی. یہ غلطی نہ ہی کرے، جو چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ، یا چاہے وہ لوگ جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ پارٹی ختم ہو جائے. اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. تو اس کا مطلب لگتا ہے یہ شعیب کے بخاری صاحب کی باتوں سے کہ اگلے الیکشنز میں وہ پی ٹی آئی کو پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے ان کو نظر دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج پہلی دفعہ میں سلیم بخاری صاحب کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں. یعنی کہ جب ان کی کوئی بات آبجیکٹیو ہوتی آپ کو نہیں پسند آتی. آج بڑے کام کا بڑے پتے کی بات کی ہے اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ایک بات آپ بتاؤں، آج انہیں نسیم ذرا یقین آ جانا چاہیے کہ میں ہمیشہ سچ حق کی بات کرتا ہوں. وہی میں آج تو یقین آ گیا ہے. اب یہ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی ہر بات پہ یقین آج کی بات چلیں جی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بات کہ یہ میں کہتا ہوں کہ خان کو یہ کریڈٹ جانا چاہیے اور اس کے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج جو ڈسکریڈیٹڈ لوگ تھے یا مائیگریٹڈ برڈز تھے یا جو بے وفائی کر سکتے تھے وہ نکل گئے. بجائے اس بات کے کہ یہ نکالتے وہ خود بہت کلینزنگ کا سسٹم آن ہو گیا. یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک میں سمجھتا ہوں مہربانی ہوئی ہے ان کے اوپر. نمبر 1 خان کے بلنڈر نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. کیا باتیں کر رہے ہیں، تھوڑی میں آپ کو اس سے آگے جاتا ہوں. خان اگر غلطی بھی کرتا ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو ایک شعر بتا دوں. سنیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. آج آپ پبلک کی اوپینین دیکھ نہیں، وہ میں مانتی ہوں، اس سے انکار نہیں ہے،
لیکن لیڈرشپ کا بھی ایک رول ہوتا ہے. ایک سیکنڈ, لیڈرشپ کا بھی ذمہ داری کا رول ہوتا ہے. ہو سکتا ہے غلطیاں تو انسان کرتا ہے نا, میں یہ تھوڑا کہتا ہوں وہ فرشتے ہیں, فرشتے تو نہیں ہے نا, وہ انسان ہے نا, ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی. ہر سیاستدان سے ہوئی ہیں, ان سے بھی ہوئی ہیں, بالکل ان سے بھی ہوئی ہیں. لیکن یہ جو پروسیس ہوا ہے نا, اس سے کلینزنگ کا نظام خود بہت ٹھیک ہو گیا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پارٹی کے میں ایک آپ کو تھوڑا سا ماضی میں ایک بتاؤں, یحییٰ خان نے پیسے دیے تھے باقاعدہ کہ ادھر شیخ مجیب کی پارٹی نہ جیتے, ادھر ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نہ جیتے, لیکن دونوں وہ ناکام ہوئے اور دونوں پارٹیاں دونوں وہ تو جی تاریخ کی بات ہے. لیکن اس سے آگے آتا ہوں, ذوالفقار علی بھٹو کے سی کے ممبر تھے 40, 38 چھوڑ گئے تھے, 2 باقی رہے تھے. تمام جو ان کی کور کمیٹی کے لوگ تھے سب چھوڑ گئے تھے. بے نظیر جب واپس آئی نا 86 میں, زیادہ طاقت کے ساتھ آئی. یہ الگ بات ہے کہ زرداری صاحب کی پالیسیز نے پیپلز پارٹی کو کمزور کیا. آج ڈرا کے, خوف دلا کے, چادر چار دیواری کی پامالی کر کے, اس وقت بھی خوف تھا, اس وقت بھی دکھاتے تھے یہ آپ کے لیکن ایسا بظاہر نہیں تھا, اتنا زیادہ نہیں تھا جو آج ہے, اتنا زیادہ نہیں تھا. ناظرین, جس طرح پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے الیکٹیبل کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے اور پارٹی کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے, اس سے عوام میں مزید غصہ بڑھ رہا ہے اور عوام کی نظر میں کپتان کا ووٹ بینک اور عزت زیادہ بڑھ رہی ہے. امپورٹڈ سرکار کی عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنے کی خواہش صرف خواہش ہی رہ جائے گی اور عمران خان کی پاپولیرٹی دن بدن بڑھتی جائے گی. امپورٹڈ سرکار کو چاہیے کہ اگر ان میں ضمیر اور انسانیت نام کی کوئی چیز باقی ہے تو آئین کے مطابق الیکشن کروائیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر عوام پھر بھی امپورٹڈ سرکار کو چوز کرتی ہے تو سو بسم اللہ, لیکن اگر عوام ان کو چوز نہیں کرتی اور پی ٹی آئی کا ساتھ دیتی ہے تو پھر ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ناظرین, آپ نے سلیم بخاری کی گفتگو سنی, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.